ابتدائی مسلمانوں کا ایک عمل تھا جو وہ ہر وفات کے بعد کرتے تھے۔ یہ دعا نہیں تھا، یہ کوئی اجتماعی مجلس بھی نہیں، بلکہ ایک ایسا کام تھا جو پوری کمیونٹی غمزدہ خاندان کے لیے کیا کرتی تھی، اور آج ہم نے تقریباً اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ رحمت والے کاموں میں سے ایک ہے جو کبھی آپ نے سنے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو لوگ کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ میت والے گھر میں کھانا لے کر آتے تھے۔ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایسا معاملہ آ پڑا ہے جو انہیں کھانا بنانے سے مشغول کیے ہوئے۔ ان الفاظ کو غور سے سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ غمگین ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ مصروف ہیں۔ غم صرف دل کو نہیں توڑتا، یہ ہاتھوں کو بھی مصروف کر دیتا ہے۔ دماغ میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ کھانے کی منصوبہ بندی کر سکے، روح کہیں اور ہی بھٹک رہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سمجھ لی تھی، جب کوئی انسان غم میں ڈوبا ہوتا ہے تو اس کے لیے روٹی بنانا بھی بہت بھاری کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت کے صحابہ کرام نے خود کھانا تیار کیا اور اتنا کھانا لے کر آئے کہ کئی دنوں تک اس گھرانے کے لیے کافی ہو گیا۔ صرف ایک وقت کا کھانا نہیں، نہ ہی کسی رسمی ہمدردی کے ساتھ ایک ڈش، بلکہ کئی دنوں کے لیے، کیونکہ غم اس وقت ختم نہیں ہوتا جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں، بلکہ غم تو اصل شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھو آج بطور قوم ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر ہی غم زدہ خاندان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے، وہ کھانا تیار کرے، آنے والوں کے لیے چائے بنائے، ہجوم کو کھانا پیش کرے۔ جس خاندان نے ابھی ابھی اپنا کوئی عزیز کھویا ہے، اپنا پیارا ان سے جدا ہو گیا ہے، وہی اب تمہاری خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور تم نے پوری سنت کو ہی الٹ کر دیا۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اگر وہ خاندان مہمان نوازی نہ کرے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے مہمانوں کو بٹھایا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسا رویہ ہے ان کا۔ ہم نے غم کو بھی میزبانی کا ذریعہ بنا دیا، اور جو خاندان پہلے ہی دکھ میں ڈوبا ہوا ہے اب وہ اس غم کے ساتھ ساتھ توقعات کے بوجھ میں بھی ڈوب جاتا ہے۔ سنت اس کے بالکل الٹ تھی، تم ان کے پاس جاؤ، کھانا لے کر جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، یا اگر وہ تنہائی چاہتے ہیں تو انہیں اکیلا چھوڑ دو، تم ان کا بوجھ ہلکا کرو، اس میں اضافہ نہ کرو۔ تو اگلی بار جب تمہارے معاشرے میں کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو یہ مت پوچھنا کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ تو کہیں گے کہ نہیں ہے، بس کھانا بناؤ اور ان کو دے کر آؤ۔ یہی سنت ہے، خاموشی سے خدمت کرنا بغیر کسی تعریف یا بدلے کی توقع کے۔ سنت کو زندہ رکھو گے تو یہی تمہارے لیے دلیل ہوگی کہ تم اپنے نبی سے محبت کرتے